حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سادہ لو صحابی تھا جو کوئی خوش رو نہ تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینے کے بازار میں جاتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دبے پاؤں پیچھے سے اس کے پاس گئے، اسے اپنے بازو میں جکڑ لیا اور بولے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی میں کیا مبارک عادات تھی، چونکہ ہر مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع لازم ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات اور سیرت سے واقف ہو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اتباع کر سکے۔ ویڈیو کو عمل کی نیت سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین، مختلف روایت متفق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم اور لباس کی طہارت اور صفائی کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال بھی بڑھا لیتے تھے، مگر بالوں کو نہایت صاف ستھرا اور کنگھی سے سنوار کر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز تیز چلتے تھے، حتیٰ کہ ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کے ساتھ قدم ملانے میں دقت پیش آتی تھی، مگر وہ گفتگو نہایت آہستہ آہستہ کرتے تھے۔ ایک راوی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ٹہر ٹہر کر بولتے تھے کہ ان کے ہر لفظ کا ایک ایک حرف بآسانی گنا جا سکتا تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ قانون تھا، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ وہ جو کچھ نہیں سننے والے اسے اچھی طرح سمجھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ اور شائستہ زبان استعمال کرتے تھے، خواہ وہ کسی فرد سے گفتگو کر رہے ہو یا مسلمانوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے ہو۔ ان کا طرز تکلم ہر طرح کے تصنیع سے پاک ہوتا تھا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ اپنے جوتوں کی خود مرمت کرتے، اپنے خادم کو تکلیف دینا بھی گوارا نہ کرتے۔ ان کے ذاتی خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارے۔ انہوں نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا ہے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے نہایت شفقت فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننھے منھے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، اور جہاں کہیں بچوں کو دیکھتے خوش ہو جاتے اور بچوں کو ہنسانے کے لیے ان سے مذاق بھی کرتے۔ فطری طور پر وہ اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بے حد محبت کرتے۔ بسن اوقات وہ نماز کے دوران بھی ان میں سے ایک کو بازو میں اٹھا لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تو نواسے کو پاس کھڑا کر لیتے اور سجدے سے اٹھ کر اسے پھر گود میں لے لیتے۔ جب دونوں بچے ذرا سیانے ہوئے تو وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ نماز با جماعت کے دوران کبھی کبھار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹانگوں میں سے گزر جاتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کچھ نہ کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے مشفقانہ برتاؤ کرتے، حتیٰ کہ معمر خاتون ان سے لمبی لمبی بے سر باتیں بھی کرتے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا اوصاف حمیدہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ سفر کے دوران وہ قافلے کے ہر فرد کے ساتھ رابطہ رکھتے اور بار بار لوگوں کے پاس جاتے تاکہ وہ خوش رہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر وہ اپنے پرانے دوست حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جو اپنے بوڑھے اونٹ پر سوار جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پر اس طرح سنجیدگی طاری کر لی
کہ کوئی بھی دیکھنے والا سمجھ سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذاق فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اچھا کیا تم اپنا اونٹ میرے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، مگر ایک شرط پر کہ میں اونٹ مدینہ واپس جا کر آپ کے سپرد کر دوں گا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لوگے کیا؟ آپ بتائیں۔ 1 درہم میں بیچوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، تو چلو 2 درہم لے لو۔ ہرگز نہیں۔ تو 3، 4، 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت بڑھائی اور بالآخر 40 درہم تک پہنچ گئے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضامند ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ادھر ادھر کی باتیں کیے اور قافلے میں کسی اور شخص سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپس پہنچ کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے تمام ماجرا کہہ کر سنایا اور بتایا کہ کس طرح دوران سفر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوشگوار ملاقات ہوئی تھی۔ نیک بخت کو زیادہ ہی محتاط تھی اور اس نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مذاق تصور نہ کرے، بلکہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر لے جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو وہ مسکرائے اور انہوں نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم ادا کر دیے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹ بطور تحفہ دوبارہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ اونٹ اس کے بعد بھی کئی سال تک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ جب بھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی یاد آتی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس یادگار تحفے کو دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں کھو جاتے۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بھی بڑی شفقت فرماتے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجی دستے کی میت میں جا رہے تھے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی پرندے کے چند چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا۔ ان کی ماں بھی ساتھ تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تو صحابی نے بتایا، میں نے ان بچوں کو ایک گھونسلے میں دیکھا۔ جو ہی میں ان کے قریب گیا، ان کی ماں پرواز کر گئی۔ میں نے تمام بچوں کو اپنے رومال میں لپیٹ لیا۔ جب میں چلا تو ان کی ماں بھی میرے سر پر منڈلانے لگی۔ میں نے رومال کو زمین پر کھول کر رکھ دیا تو ماں بھی بچوں کے پاس آ گئی اور میں نے اسے بھی بچوں کے ساتھ رومال میں لپیٹ لیا۔ اب یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ فی الفور واپس جائے اور بچوں کو ان کی ماں سمیت ان کے گھونسلے میں چھوڑ کر آئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کے ہمراہ جاتے ہوئے ایک کتیا کو دیکھا جس کے بچے ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سپاہی کو کتیا کے پاس کھڑا کر دیا۔ اسے حکم دیا گیا کہ وہ ساری فوج گزرنے تک کتیا کے پاس کھڑا رہے اور کسی کو اسے پریشان نہ کرنے دے۔ ایک روز مدینہ میں ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا۔ فوراً ہی چند افراد بھی وہاں پہنچ گئے جو اونٹ کو پکڑانا چاہتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ماجرا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اونٹ بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور اب وہ کنویں سے پانی کھینچنے کا کام نہیں کر سکتا، چنانچہ ہم اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ پر رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا، اسے چراگاہ میں چھوڑ دو، اس نے تمہارے طویل عرصے تک خدمت کی ہے۔ اونٹ کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے متفق ہو گئے اور اونٹ کو واپس لے گئے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ ایک اور سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دوستوں کی میت میں تھے۔ انہوں نے صحرا میں ملنے والے ایک گٹیرے سے بیل خریدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک رفیق سفر نے کہا، میں بیل کو ذبح کر لیتا ہوں تو میں اس کی کال اتار دوں گا۔
دوسرے صحابی نے ذمہ داری لی، تیسرے صحابی نے گوشت پکانے اور کھانا تیار کرنے کی حامی بھر لی۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کام اپنے ذمے لے لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں جا کر خشک لکڑیں اکٹھی کرتا ہوں۔ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کام بھی ہم سب کر لیتے ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لکڑیں ضرور لاؤں گا۔ یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آپ سب لوگ تو کام کریں اور میں کوئی مدد نہ کروں۔ ناظرین، یہ ہے اوصاف اور یہ ہے عادات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو دو جہان کے بادشاہ ہے، لیکن آج کسی کو چھوٹا سا مرتبہ مل جائے تو حکمرانی شروع کر دیتا ہے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ کام کرنے کو توہین سمجھتا ہے، حالانکہ یہ تو اعلیٰ ظرف ہے کہ سب کے ساتھ مل کر کام میں شامل ہو جائے، اور یہی ہمارے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مذاق بھی فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے لطف اٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سادہ لوسا صحابی تھا جو کوئی خوشرو نہ تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینے کے بازار میں جاتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دبے پاؤں پیچھے سے اس کے پاس گئے، اسے اپنے بازو میں جکڑ لیا اور بولے، کیا کوئی یہ غلام خریدنا چاہتا ہے؟ صحابی نے گردن موڑ کر دیکھا کہ اسے کس نے بازو میں لے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنی کمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کے ساتھ زور سے لگاتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس غلام کی فروخت سے آپ کو کچھ زیادہ رقم نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور بولے، مگر خدا کی نظروں میں تمہاری قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز ایک اجنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھلایا پلایا اور رات گزارنے کے لیے بستر بھی دیا۔ وہ کوئی نادان دشمن تھا، اس نے بستر خراب کر دیا اور الصبح چلا گیا۔ یوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی تصورات دشمنی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ کچھ دور جا کر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی تلوار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہی چھوڑ آیا ہے۔ چنانچہ وہ واپس آیا، اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گندے کیے ہوئے بستر کو اپنے دست مبارک سے دھو رہے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کو دیکھا تو انہوں نے اس کی تلوار اٹھا کر اس کے حوالے کر دی، اجنبی کو ملامت تک نہ کی۔ بدو پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی طلب کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ ایک روز مسجد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی داڑھی الجھی ہوئی تھی اور سر کے بالوں میں کنگھی تک نہیں کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسجد سے باہر جا کر ہاتھ منہ دھونے اور بالوں میں کنگھی وغیرہ کرنے کو کہا۔ جلد ہی وہ حجام کی دکان سے واپس آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کسی خوفناک شیطان کی مانند نظر آنے سے کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ ایک اور موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو نہایت خستہ حالت میں دیکھا۔ اس کے کپڑے پٹے ہوئے تھے اور بدن پر جھول رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ایسی حالت کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوئی غریب شخص نہیں، اللہ نے مجھے کافی دولت دی ہے، مگر میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہوں اور خود چھوٹے موٹے پر اتفاق کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، وہ بندے کو ان نعمتوں سے مستفید ہوتے دیکھنے بھی پسند کرتا ہے۔
ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں مذاق بھی شامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات میں پیار، محبت اور شفقت بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اور ہر عادت ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ جو عادات اور اوصاف آپ نے ملاحظہ کیے، ان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین انسانی صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثالی معاشرتی رویے کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید عادات بتاتے ہیں جو روزمرہ زندگی سے متعلق ہے، اور ساتھ میں ان عادات مبارکہ کے سائنسی اور طبی فوائد سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، جن کا اعتراف سائنسی ماہرین نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹہ بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن لینے کا وقت ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ جسم کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج کل میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک رگ ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے خون کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو خون کی سپلائی بحال ہوتی ہے، کہ جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورا جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی دماغ میں خون کی سپلائی بحال نہیں ہوئی، تو شخص کو یہ برین ہیمریج ہو سکتا ہے یا وہ دماغ کے کئی دوسرے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، کہ جن میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا، فالج بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں خون کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سائنسی تحقیق ہے، اور اس ایک حدیث مبارکہ کے پیچھے بہت سے پروفیسر، ڈاکٹرز کی ریسرچ شامل ہے، کہ جس میں غیر مسلم ریسرچرز نے بھی اتفاق کیا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے مطابق صبح اٹھنے کے بعد بیڈ پر کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دماغ پوری طرح سے بحال ہو کر ہمارے جسم کی بھرپور رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سنت مبارکہ پر جہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے، وہاں صحت کا بہت بڑا راز بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عادت مبارک یہ بھی تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک گھڑی کے لیے یعنی کہ 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے، یا اس پر ہمار کی سی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سا بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والے ہمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا، اور وہ جسم کے نظام کے لیے زیادہ فعال رہے گا، اور ہم کسی بھی طرح کے حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے۔
چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے، اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ کے علاوہ کر سکے۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہے اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریسرچ کی اپنایا اور ہم سے کہ بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات اور عادات میں پیر جمعرات کا روزہ بھی شامل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روزوں کو رکھنے کی ترغیب بھی دلائی، یعنی کہ ہفتے میں 2 روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ مسلمان ایک آنت میں کھانا کھاتا ہے جبکہ کافر 3 آنت میں، اور ہمیں نصیحت فرمائی کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ اور ابھی بھوک باقی ہو تو چھوڑ دو۔ یہ عمل آج کل جدید میڈیکل کی زبان میں آٹوفیجا کہلاتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کا بہت عظیم راز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم معمول کے مطابق اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے رہتے ہیں تو جسم میں ایکسٹرا پروٹین فیٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو کہ جسم کی ضرورت سے زیادہ ہونے کے سبب جسم میں زہر کا کردار ادا کرتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ آج کی عام بیماریاں شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا بنیادی سبب یہی ایکسٹرا فیٹ ہی بنتے ہیں۔ جب آپ کو بھوک ہوتی ہے تو جسم میں کھانا ہضم کرنے کا خودکار نظام پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے 100 لقمے کھانے تھے مگر 70 پر ہاتھ روک لیا تو باقی 3 لقمے کی جن کی جسم کو ضرورت تھی، جسم وہ ضرورت ان ایکسٹرا پروٹین اور فیٹ کو کھا کر پورا کرتا ہے۔ جسم اپنے خودکار نظام کے تحت اکٹھے ہونے والے زہر کو ختم کرتا رہتا ہے اور آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اب جب 3 روز کچھ کوتاہی ہو گئی اور آپ نے پیر کو روزہ رکھ لیا، پھر 2 روز کے معاملات اور جمعرات کا پھر روزہ، جب یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے معاملات کا حصہ بن جاتی ہے تو بیماری پیدا کرنے والے سیل آٹوفیجا کا عمل ہفتے میں دوبارہ دہرائے جانے کے باعث اکٹھے ہی نہیں ہو پاتے اور آپ سدا صحت مند رہتے ہیں۔ ناظرین، ہم آج سائنسی تحقیقات پر بہت یقین رکھتے ہیں۔ کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ثابت کرے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ سائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے بہت پیچھے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ سنتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور انہی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور راحتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔